چاہوں گا ایک بات سے. ہوا کیا کہ پچھلے ہفتے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے پروٹیسٹ کے لیے, تو میں نے سوچا کہ چلے عصر کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لی جائے. تو میں اندر چلا گیا, تو میرے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا فلیگ تھا, میں نے رول کر کے نا پکڑا ہوا تھا. اچھا, تو وہاں میں کوئی ریسیپشن پہ خاتون تھی, تو کیا ہوا کہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, تو مجھے کہنے لگی کہ آپ بیسمنٹ میں چلے جائیں. تو اچھا میں بیسمنٹ میں جانے لگا, کہیں نظر پڑ گئی میرے ہاتھ پہ نا, تو مجھے کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ فلیگ ہے. تو کہنے لگی یہ کس چیز کا فلیگ ہے؟ میں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا فلیگ ہے. تو نہیں آپ یوں کریں, آپ ساتھ کینوپی ہے نا وہاں بھی جا کے نماز پڑھیں. میں نے کہا جی کیوں؟ تو کہنے لگی جی کہ نہیں وہ ایکچولی یہاں پہ وہ نہیں پڑھ رہے, تو کہ وہ کھلی ہے تو وہاں پہ آپ جا کے نماز پڑھ لیں. میں نے کہا جی مجھے ایک بات تو بتائیں آپ. کہنے لگی جی بتائیں. تو میں نے کہا یہ جو پی ٹی آئی کا فلیگ ہے یہ انڈیا کا فلیگ تو نہیں ہے, اور میں آپ کو کیا انڈین نیشنل لگتا ہوں؟ اچھا, دو صاحب کھڑے ہوئے تھے, وہ کوئی سوٹڈ بوٹڈ تھے, شاید وہ چوتھے فلور سے تھے کہیں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں میں آپ کو شکل سے کیا انڈین نیشنل لگتا ہوں؟ کہنے لگی جی نہیں آپ انڈین نیشنل نہیں لگتے. میں نے کہا تو پھر میں کیوں نہیں اپنے ہائی کمیشن کے اندر, جو کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے آپ لوگوں کی ویجز جاتی ہیں, آپ ہمارے سرکار کے ملازم ہیں, اور آپ لوگ ہم لوگوں پہ قدغنیں لگا رہے ہیں کہ جی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. دو چیزیں اس کے اندر. پہلی چیز ہم پاکستانی ہیں, اور دوسری چیز کہ یار ہم مسلمان ہیں, کچھ تو خدا کا خوف کرو, کچھ تو شرم کرو. اس کے بعد اچھا مجھے فردر کہنے لگے جی آپ نمبر 36 میں چلے جائیں. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ سب کو بتاؤ کہ کیا سلوک ہوگا اگر آپ نماز پڑھنے جائیں گے ہائی کمیشن کے اندر. 36 میں گیا, میں نے بیل بجائی وہاں پہ جا کے, تو ادھر سے مجھے کہنے لگے صاحب کہ جی سوری ہمیں اجازت نہیں ہے. ایک مسلمان کو اور ایک پاکستانی کو, جس کے ٹیکس سے یہ ہائی کمیشن کے جو یہاں پہ کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں, سٹاف بیٹھا ہوا ہے, اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے, جس طرح یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں, وہاں پہ دھرنا دینے کے لیے اڈیالہ کے باہر بیٹھتے ہیں, وہاں پہ یہ واٹر کینن کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر کیمیکل یوز کرتے ہیں, جو کہ انتہائی افسوسناک چیز ہے, وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی. اس کے بعد ہمارے ایک پروٹیسٹر تھی خاتون, وہ کہیں انہوں نے کچھ بددعائیں دے دی عاصم منیر کو. اس پہ کیا ہوا, پورا میڈیا یہ کہنے لگا جی کہ اس نے تھریٹ دی ہے, یہ وائلنس کو انسائٹ کر رہے ہیں. This is not incitation of violence. Come on! شرم کرو, حیا کرو. یہ وائلنس کی انسائٹیشن نہیں ہے, وہ بددعائیں دے رہی ہے. وہ اتنی ہیلپ لیس ہے خاتون کہ وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ وہ کر دے. اس کا جہاز پھٹ گیا جنرل ضیاء کی طرح, انشاءاللہ آمین. بھی گر سکتی ہے خان کی, جب رانا ثناءاللہ نے خان کو تھریٹ کیا, جب تو دیکھیں یار ہم لوگ سب مسلمان ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور مزے کی بتاتا ہوں. ہمارا جو آئین پاکستان ہے نا, آئین پاکستان, اس کا ہے پریمبل جو ہے نا, وہ کیا کہتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں ہائی کمیشن والا سن لو. ہمارا جو پریمبل کہتا ہے نا, وہ سٹارٹ کرتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے عوام کی, بذریعہ اس کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے, یعنی کہ عوام ہے حاکم. ایک آدمی, ایک سرکاری ملازم آپ کا حاکم نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر جمہوریت ہے, جمہوریت میں عوام سب سے اوپر ہے, اللہ کے بعد پھر پارلیمنٹ ہے, پھر پارلیمنٹ کے نیچے ادارے ہیں.
تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو کچھ جو یہ کہہ رہے ہیں نا آپ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم یہ سب غیر قانونی ہے, کیونکہ آپ فارم 47 کا سیٹ اپ ہے. فارم 47 کے سیٹ اپ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو عوام نے اور عوام کی ول نے الیکٹ نہیں کیا. تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ آپ لوگ ایک ایسے سیٹ اپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ فریجائل ہے, جو کبھی بھی گر جائے گا. اس میں عوام کی جو ہے وہ ان کی مرضی شامل نہیں ہے. اور آپ کب تک 25 کروڑ لوگوں کو دبائیں گے؟ کب تک دبائیں گے؟ آج دیکھیں, کل پچھلے ہفتے شہزاد اکبر اور عادل راجہ پہ آپ نے حملہ کیا, ٹھیک ہے, اس کے ریئیکشن پہ آج لوگ آئے ہیں. آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے, یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈیو پروسیس آف لا ہے اور رول آف لا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے اور ایک غلط نیریٹو بنا کے لوگوں کے خلاف اور جھوٹی FIR درج کروا دیں ان کے خلاف. یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کا جو ہے وہ محسن نقوی کیا کرتا رہا, یہاں پہ ایکسیڈائٹ کروایا, پھر اس نے آج کہاں بھی ہے وہ محسن نقوی آپ کا, کتنی ایکسیڈائٹ کروایا لوگوں کو انہوں نے تو اس کو جس طریقے سے وہ گھسنے لگا تھا وہاں پہ اس کی پوری سیکیورٹی چیک کی ہے. کیا آپ کے منسٹر کی یہ عزت ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. عمران خان ہوتا, جہاں عمران خان کا کوئی منسٹر ہوتا نا, تو آپ بہت فرق دیکھتے, آپ کو زمین آسمان کا فرق لگتا. شکریہ.